بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ نبا سے علم الصرف اور علم النحو کی مشق کریں گے۔ اب تک ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں ان کا خلاصہ سن لیں پہلے۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ کہ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ہر لفظ کی اولاً 3 تقسیمیں ہوتی ہیں۔ پہلی تقسیم کے مطابق ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل یا حرف۔ حروف طے شدہ ہیں، ایک مرتبہ آپ ذہن نشین کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو اس میں مزید کسی شش و پنج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے من، فی، عن، علی وغیرہ یہ حرف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افعال ہیں، علم الصرف کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، جیسے ابھی ہم نے فعل ماضی کو پڑھ لیا، ماضی قریب پڑھ لی، ماضی بعید پڑھ لی، تو اب ہم آگے فعل مضارع پڑھ لیں گے، امر نہیں وغیرہ پڑھ لیں گے۔ افعال سارے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ابواب کی صورت میں بھی، ہفت اقسام کی صورت میں بھی۔ تو افعال تو یہ ہوتے ہیں، اور اسما جو ہوتے ہیں ہر چیز کا نام ہوتا ہے، اور عام طور پر اسم کے شروع میں یا تو الف لام ہوتا ہے یا آخر میں 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اسما کی بھی ہم کئی ساری قسمیں پڑھیں گے، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن، تو اس میں بھی وہ ساری کیٹیگری وائز ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ لفظ کی دوسری تقسیم ہے مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر جن الفاظ کے اندر اردو میں آخر میں نا آتا ہے، جیسے آنا جانا، کھانا پینا، ان کی جو عربی ہے جیسے الاکل والشرب والضرب، یہ مصدر ہے۔ اور مصدر سے افعال بنتے ہیں اور اسما بنتے ہیں۔ افعال میں سے فعل ماضی جو ہم نے پڑھ لیا، فعل مضارع، امر نہیں، اور اسما میں اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلی، اس میں تفضیل، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ یہ سارے مشتقات ہیں، افعال مشتقہ اور اسماء مشتقہ۔ اور جو لفظ نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو، اس کو ہم جامد کہتے ہیں، جیسے حجر، پتھر، شجر، درخت۔ اسم لفظ کی تیسری تقسیم ہے معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں عامل کے بدلنے سے تبدیلی ہوتی ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر حال میں، ہر عامل کی موجودگی میں وہ ایک ہی صورت میں رہتا ہے۔ اب اسم، فعل اور حرف کے اندر حروف سارے مبنی ہیں۔ افعال میں سے صرف فعل مضارع معرب ہیں، اور اسما کے اندر اس میں متمکن معرب ہیں اور اس میں غیر متمکن مبنی ہیں۔ اس میں غیر متمکن کے اندر ہم نے ضمائر پڑھ لیے، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، اور ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا ساکن اور نا۔ اور اسماء اشارہ پڑھ لیے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہذہ، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اور اس کے علاوہ اس میں موصول ہم نے پڑھ لیے، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللائی، ما، من، این، ایتن۔ تو یہ سارے اس میں موصول تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں غیر متمکن کی 5-6 قسمیں اور ہیں، یہ سب مبنیات ہیں۔ پھر اس میں متمکن ہیں، وہ پڑھیں گے، وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کے اندر ہم کو بہت مزہ آئے گا۔ اس میں تو ہم کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس لفظ کے آخر میں عامل کے بدلنے سے کون سی تبدیلی کس صورت میں واقع ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ اب تک کے خلاصے کے اندر پھر ہم نے آگے چل کے پڑھا کہ فعل ماضی ہے، ضرب، ضربا، ضربو، ضرب، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ اسی طرح اس کے شروع میں قد لگانے سے ماضی قریب بنتا ہے، اور کانا کی گردان لگانے سے ماضی بعید بنتا ہے۔ کانا کی گردانیں کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ جیسے کانا فتح، کانا فتح، کانو فتح، کانت فتحت، کانتا فتحتا، کن فتحنا، کنتا فتحتا، کنتما فتحتما، کنتم فتحتم، کنتی فتحتی، کنتما فتحتما، کنتن فتحتن، کنتو فتحتو، کننا فتحنا۔ تو یہ سارا میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا تاکہ آپ کی بھی دہرائی ہو جائے خود بخود، ٹھیک ہے۔ اب ہم سورہ نبا سے مشق شروع کرتے ہیں۔ مشق کے اندر ہم کیا کریں گے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیے حرف کو ہم الگ سے کریں گے، حرف کو لال رنگ دے دیں گے، اور پھر اسم کے اندر ہم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول کو الگ الگ رنگ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اسما ہیں ان کو ہم دیگر اسما والا ہلکا والا لال رنگ دے دیں گے۔ اور ماضی ہے، فعل کے اندر ہم ماضی کو الگ رنگ دے دیں گے، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ماضی کے علاوہ جو دیگر افعال آئیں گے اس کو ہم دیگر افعال والا کالا رنگ ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مشق شروع کرتے ہیں، اور میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کے سامنے رنگ کلر دیتا رہوں گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے پتہ چل جائے گا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور اس لفظ کے بارے میں نیچے کمنٹ میں لکھ دیں کہ یہ لفظ آپ نے جو بتایا کہ یہ حرف ہے یا ضمیر ہے یا ماضی ہے یا دیگر افعال ہے، اس کی کیا وجہ، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اشکال ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی اعتراض ہو، آپ کھل کر نیچے کریں گے، سوال کرنے سے ہی
آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جواب دینے سے گھبراتے ہیں۔ میں یا تو کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں ہے، یا میں انشاءاللہ آپ کی تسلی کراؤں گا، اور کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس میں مزید ریسرچ کرنی چاہیے تو میں مزید تحقیق کر کے آپ کو پھر جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما یہ اصل میں جو نا یہ تھا عن اور ما، عن حرف جر ہے اور ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بنتا ہے عما۔ ما اس میں موصول بھی آتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، اور ما اس میں استفہام بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔ تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے بارے میں، ٹھیک ہے، ما کو ہم کیا بنائیں، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ ما اس میں موصول نہیں ہے بلکہ یہ ما دیگر اسما میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دیگر اسما میں سے کر دیا۔ یہ اسماء استفہام یہ بھی پھر اس میں غیر متمکن کے اندر ہی شمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ والا ما بھی مبنی ہوتا ہے۔ یتساءلون پوچھتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کو دیگر افعال میں سے کر دیتے ہیں۔ عن حرف عن النبأ العظیم، یہ اس کی تشریح ہے کہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو النبا پر الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، لیکن چونکہ یہ ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول نہیں ہے تو دیگر اسما میں سے کر دیتے ہیں، اس کو بھی دیگر اسما میں سے کر دیتے ہیں۔ الذی اس میں موصول ہم نے پڑھ لیا، الذی ہم ضمیر ہے اور فی حرف ہے اور ہی بھی ضمیر ہے اور مختلفون اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے وہ چیز جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، وہ چیز کون سی ہے، یہ الذی پیچھے النبا کی صفت ہے، وہ خبر جو بڑی ہے اور یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ترجمے میں کمی بیشی معاف کرے۔ ابھی ہم ترجمہ قرآن نہیں کر رہے، ابھی ہم قرآن کریم کے ذریعے سے قرآن کریم کی عربی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلا سیعلمون، کلا یہ حرف ہے اور سیعلمون یہ فعل ہے لیکن یہ ماضی نہیں، اس کو دیگر افعال میں سے کر دیتے ہیں۔ ثم حرف ہے اور اسی طرح سیعلمون دیگر افعال میں سے ہے۔ علم کے اندر آ بھی حرف ہے، لم بھی حرف ہے، اور نجعل یہ فعل مضارع ہے، اور الارض اس پر الف لام ہے، یہ اسم ہے، مہادن بھی اسم ہے، واو حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں جس کو ایک دفعہ کر دیتا ہوں نا وہ آگے دیکھیں سارے واو اسی طرح لال ہو گئے، تو ان کو بار بار لال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سافٹ ویئر کے اندر میں نے رکھا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا نام تمرین ٹول ہے۔ اگر آپ بھی یوٹیوب چینل پر لوگوں کو کچھ سکھاتے ہیں تو قرآن کریم یا عربی عبارت یا اردو عبارت یا انگریزی عبارت کو آپ اس کے اندر اسی طرح شامل کر کے سکھا سکتے ہیں، تو یہ میری ویب سائٹ پر مل جائے گا یہ والا ٹول آپ کو، ٹھیک ہے۔ الجبال پر الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے، اور اوتادن میں تنوین ہے، یہ بھی اسم ہے۔ خلقنا، خلق خلقا خلقو خلقت خلقدا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتن خلقتو خلقنا، فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، چاہے ماضی ہو، ماضی مطلق ہو، ماضی قریب ہو، ماضی بعید ہو، ہم اس کو اوپر ماضی کا رنگ دے دیں گے ہرا والا۔ کم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ازواجن دیگر اسما میں سے ہے۔ جعلنا، جعل سے فعل جمع متکلم کا صیغہ ماضی مطلق ہے۔ نوم یہ اسم ہے، اور سباتن یہ بھی اسم ہے، اور اللیلہ یہ بھی اسم ہے، لباسن یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، النہار بھی اسم ہے، معاشن بھی اسم ہے۔ بنینا یہ اسی طرح جعلنا کے وزن پر فعل ماضی ہے، اور یہ ہے افعال ہفت اقسام میں سے یہ ناقص ہے۔ ناقص ابھی آپ نے پڑھا نہیں، اس کی گردان تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اصل میں تو یوں گردان بنے گی نا، بنیا بنیا بنیو، لیکن اس کی گردان یوں بنتی ہے، بنا بنیا بنو بنت بنتا بنینا، بنیتا بنیتما بنیتم بنیتی بنیتما بنیتن بنیتو بنینا، تو یہ فعل ماضی ہے۔ فوقا یہ اسم ہے، سبعن اسم ہے، شدادن اسم ہے، سراجن اسم ہے، وہاجن اسم ہے، سب پر الف تنوین ہے۔ دیکھیں انزلنا، یہ انزلنا آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن آخر کا نا بتا رہا ہے کہ یہ بھی جعلنا کی طرح جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب الگ ہے۔ انزل ینزلو، جیسے جعل یجعلو ہم نے باب پڑھا ہے، ابھی ہم وہی والا باب پڑھ رہے ہیں، آگے چل کر ہم باب افعال پڑھیں گے، اس کی طریقہ یہ ہوتا ہے انزل ینزلو، تو انزل سے انزل انزلا انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتن انزلتو انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اوپر بنینا ہم نے بنایا، اس سے اوپر جعلنا ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ تو انزلنا من المعصرات، من حرف المعصرات پر الف لام ہے، مان پر تنوین ہے، سجاجن پر تنوین ہے، لی حرف ہے، نخرج فعل مضارع ہے، نخرج فعل مضارع ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، بازیر بھی حرف ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے،
حبن پر تنوین ہے، یہ بھی اس میں، نباتن اس میں، جناتن اس میں، الفافن اس میں، ان حرف ہے، یوما یہ اس میں، الفصل پر الف لام ہے، کانا، کانا کیا ہے؟ کانا فعل ماضی بعید کے شروع میں جو لگتا ہے وہ ہے، تو کانا کا صرف کانا ہو تو اس کو فعل ماضی بعید نہیں بولیں گے، کانا ضربا، کانا فتح یہ فعل ماضی بعید ہوتا ہے، لیکن صرف کانا ہو تو آپ اس کو کہیں گے فعل ناقص۔ یہ نحو کے اندر انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس کا پورا چیپٹر الگ سے پڑھیں گے، افعال ناقصہ یہ 17 ہیں، ان میں سے ایک کانا ہے، اور کانا کی پوری گردان، پورے صیغے، تمام ابواب سمیت یہ کانا جو ہے اب تمام گردانوں اور صیغوں سمیت ہے۔ تو کانا یکون سے، کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تھا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اس کا ایک وقت مقرر ہے، مقرر شدہ وقت والا ہے۔ تو یہاں پر کانا ہے کے معنی میں، یہ کبھی ہے کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی تھا کے معنی میں ہوتا ہے، تو اب اس کو ہم ماضی کے اندر ہی کر دیتے ہیں، ہرا رنگ کر دیتے ہیں۔ میقاتن پر تنوین ہے، یہ اس میں، ینفخو فعل مضارع ہے، اور فی جو ہے یہ حرف ہے، اور السور فی السور، السور پر الف لام ہے، فا حرف ہے، تأتون فعل مضارع ہے، اور افواجن پر اسم ہے، تنوین ہے، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فتحت، فتحت ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ فتحت السماء ہے، اصل میں تھا فتحت، تا ساکن ہے، جیسے فتح فتح، فتح فتحت، اسی طرح اس کا فعل ماضی مجہول بنتا ہے، فتح کا ترجمہ ہے اس نے کھولا، تو فتح کا ترجمہ ہے وہ کھولا گیا، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فتح فتحا، فتحو فتحت، اس ایک عورت کو کھولا گیا۔ اب چونکہ السماء عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، آسمان کو کھول دیا گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں فتحت کو ہم فعل ماضی میں شامل کر لیں گے، اور السماء پر الف لام ہے، اس کو اسماء میں شامل کر لیں گے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، حالانکہ اس کا ترجمہ مستقبل والا ہو رہا ہے کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، چونکہ قیامت کے دن کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہاں یہ سمجھیں کہ قرآن کریم فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع، فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی استعمال کرتا ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ کا تعلق علم بلاغت سے ہے۔ فعل ماضی ہی ہوتا ہے، فعل مضارع ہی ہوتا ہے علم الصرف کی روشنی میں، لیکن ماضی کو مضارع کی جگہ استعمال کرنا، مضارع کو ماضی کی جگہ استعمال کرنا، یہ اس کا تعلق بلاغت سے ہے۔ اصل میں ہوا تو ہوتا یہ ہے کہ ماضی جو ہے وہ یقین پہ دلالت کرتا ہے، چونکہ ایک ہو چکا ہوتا ہے نا کام، ضربہ اس نے مارا، اب چونکہ اس نے مار دیا ہے، تو مار میں تو جان سے نہیں مارا، اس نے مار چکا ہے وہ، تو اس وجہ سے یہ ایک یقینی چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ ہم کہیں وہ مارے گا، یضربو وہ مارے گا، تو یہ مارنا یقینی نہیں ہو سکتا ہے نہ ہمارے۔ تو اس وجہ سے جب قرآن کریم کے اندر کسی مستقبل کی بات کو یقین کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے کہ ایک یقینی چیز ہے، تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ عربی کی ایک بلاغت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان جہنم، جہنم جو ہے یہ اسم ہے، اور کانت وہی پھر فعل ناقص ہے، کانا سے، کانا کانا کانو کانت، مرصادن یہ اسم ہے، للطاغین، الطاغین پر الف لام ہے، یہ اسم ہے، معابن پر اسم، معابن اسم ہے، لابثین اسم ہے، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اور ہا یہ ضمیر ہے، فی ہا، فی حرف ہے، اور ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ احقابن دیگر اسماء میں سے ہے، لا حرف ہے، اور یذوقون فعل مضارع ہے دیگر افعال میں سے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، بردن پر تنوین ہے، شرابن پر تنوین ہے، اور لا حرف ہے، اور الا بھی حرف ہے، حمیمن پر تنوین ہے، غساقن اسم ہے، جزائن اسم ہے، وفاقن اسم ہے، ان حرف ہے، ہم ضمیر ہے، کانو آ گیا، کانا کانا کانو، دیکھیے یہ کانا کانا کانو قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آتا ہے، تو ہم اس کو بھی ماضی کے اندر کر دیں گے، یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص کے اندر بھی کانا ماضی ہے، اور یکونو فعل مضارع ہے، تو ماضی مضارع ہونا اس کا اپنی جگہ پر ہے، فعل ناقص ہونے کا تعلق اس کا نحو کے ساتھ ہے، اور ماضی مضارع ہونے کا تعلق علم الصرف کے ساتھ ہے۔ یرجونا یہ فعل مضارع ہے، اور حسابن یہ اس پر تنوین ہے، تو یہ اسم ہے۔ کذبو، کذب کذب کذبو، جیسے کذب کذب کذبو ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو آگے چل کر ہم باب تفعیل پڑھیں گے، وہ ہے کذب یکذبو، تو کذب یکذبو سے فعل ماضی بنے گا، کذب کذبا کذبو، کذبت کذبتا کذبنا، کذبت کذبتما کذبتم، کذبتی کذبتما کذبتنا، کذبت کذبنا، پوری گردان اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک چیز اچھی طرح کھل کر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ بی آیاتنا میں بی حرف ہے، اور آیات یہ اسم ہے، اور نا ضمیر ہے، اب یہ دونوں چونکہ الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی رنگ آ جائے گا ان پر، ان کو ہم ضمیر والا رنگ دے دیتے ہیں تاکہ الگ ہو جائے۔ کذابن پر تنوین ہے، اور کلّا اسم ہے، شیئن اسم ہے، احصینا
یہ بھی دیکھیں اکرم یکرم والا میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا انزل ینزل میں، اسی طرح احصا یحصی، اصل میں تھا احصا یا یحصی۔ اب اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آگے چل کے پڑھنی ہے، ایک باب افعال جسے انزل ینزل تھا، اسی طرح احصا یا یحصی، اور دوسرا فعل ہفت اقسام میں سے ناقص جسے بنینا میں نے آپ کو بتایا تھا بنیا سے بنا کر دیا تھا، اسی طرح احصا سے احصا کر دیا۔ اب احصا کی جو گردان ہے وہ بنے گی احصا، احصیا، احصو، احصت، احصتا، احصت، احصتا، احصینا، احصیتا، احصیتما، احصیتم، احصیتی، احصیتما، احصیتن، احصیتو، احصینا۔ اگر میں غلط پڑھوں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، کتابن تنوین ہے، ذوقو، ذوق، ذوقا، ذوقو یہ دیگر افعال میں سے آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ لن حرف ہے، اور نزیدہ دیگر افعال میں سے فعل مضارع ہے، اور عذابن پر تنوین ہے، لام زیر ان للمتقین، لی حرف ہے، المتقین اسم، مفازن اسم، حدائق اسم، عنابن اسم، کوائب اسم، اترابن اسم، کأسن اسم، دہاقن اسم۔ اس کا مطلب ہے زیادہ تر جو ہے یہ اسماء ہوتے ہیں۔ یسمعون دیگر افعال میں سے ہے، لغون پر تنوین، کذابن پر تنوین، یہ دونوں اسم ہیں۔ من حرف ہے، رب اسم ہے، کاف ضمیر ہے، اور عطاء اسم ہے، اور رب السماواتی والارض یہ الارض بھی اسم ہے۔ ما وما بینہما اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ بین کا ترجمہ ہے درمیان، ما کا ترجمہ ہے جو کچھ، اور ہما کا مطلب ہے وہ دونوں۔ تو ہما تو ہو گیا ضمیر جو آپ نے پڑھ لیا، بین کا ترجمہ ہے درمیان، یعنی ایک چیز کا نام ہے، درمیان والی جو چیز ہوتی ہے نا اس کا نام بینہ ہے۔ تو بینہ ہو گیا دیگر اسماء میں سے، اور ما ہو گیا اس میں موصول، ٹھیک ہے۔ الرحمن پر الف لام ہے، لا یملکون، لا حرف ہے، یملکون دیگر افعال میں سے ہو گیا۔ من حرف ہے، ہو ضمیر ہے، خطابن دیگر اسماء میں سے ہے، یقوم دیگر افعال میں سے، الروح اسم ہے، الملائکہ اسم، صفن اسم، یتکلمون، تکلم یتکلم یہ بھی آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ ایک تو اس کے اندر باب وہ ہے جو آپ نے ابھی نہیں پڑھا، دوسرا فعل مضارع ہے، فعل مضارع بھی ابھی آپ نے نہیں پڑھا۔ تو پھر بھی میں آپ کو نام بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی مناسبت پیدا ہوتی رہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے نہیں کوئی دو تین دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا کوئی جاننے والا آ جاتا ہے تو وہ اپنے باقی دوستوں کو کہتا ہے کہ اس کی شکل ذہن میں رکھنا، تھوڑی دیر بعد اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، پھر اس کے جانے کے بعد وہ اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یتکلمون اور یقومون اور یہ اس طرح کی جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں ان کی شکل ذہن میں رکھنا، آگے چل کے اسباق میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ من اذن الا، من اذن الا کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے، لا یتکلمون کوئی لوگ بات نہیں کریں گے کوئی بھی آپس میں، الا من اذن سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ رحمان نے اجازت دی۔ تو من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اذن فعل ماضی ہے، اس میں صرف زال کے نیچے زیر والا فرق ایسا ہے جو آپ نے نہیں پڑھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ فتح کا کبھی فتحہ بھی ہوتا ہے، کبھی فتوحہ بھی ہوتا ہے، یہ ابواب کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اذن کی گردان بھی اسی طرح ہوگی، اذن، اذنا، اذنو، اذنت، اذنتا، اذن، اذنتا، اذنتما، اذنتم، اذنتی، اذنتما، اذنتن، اذنتو، اذننا، ٹھیک ہے۔ اذن یاذن کا مطلب ہے اجازت دینا، ٹھیک۔ تو رحمان اجازت دے گا جس کو رحمان نے اجازت دی۔ لہو کا ترجمہ ہے، لہو کا مطلب ہے اس کے لیے۔ ہو جو ضمیر ہے یہ من کی طرف لوٹ رہی ہے، میں نے کہا تھا من اسم موصول جو بھی ہو، چاہے من ہو، الذی ہو، اس کے بعد پورا جملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اذن لہ الرحمن پورا جملہ ہے، اور جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ ہے لہو کا ہو۔ الرحمن جو ہے یہ اسم ہے اور یہ اذن کا فاعل ہے۔ قال ثوابا، قال بھی فعل ماضی ہے، یہ اصل میں تھا قولا۔ اب آپ نے قولا تو پڑھ لیا ہے، لیکن آپ نے اس کے ہفت اقسام میں سے اجوف نہیں پڑھا۔ اجوف وہ ہوتا ہے کہ جس میں بیچ والا جو حرف ہے نا، عین کلمہ، یہ فعل میں جو عین ہے اس کی جگہ جو حرف ہو وہ واو یا یا ہو تو اس کو پھر اجوف کہتے ہیں۔ تو یہ قولا تھا، تعلیل کر کے اس کو قال کر دیا، تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو تعلیل کرنا کہتے ہیں۔ ہم اردو میں تبدیل کرنا کہتے ہیں، علم الصرف کے اندر اس کو تعلیل کرنا کہتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ وہ حروف علت کی وجہ سے جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو تعلیل کرنا کہتے ہیں۔ تو قالا اصل میں تھا قولا۔ اب یہ قولا قولا قولو تو پڑھ لیا آپ نے، قالا قالا سے گردان دیکھیں کیسے بنے گی، جو آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے، اس کی شکل ذہن میں رکھنا، آگے چل کے بتاؤں گا۔ گردان ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قالا قالا قالو، قالت قالتا، قلنا، قلتا قلتما قلتم، قلتی قلتما قلتن، قلتو قلنا۔ اس میں آگے کے صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے واو بھی گرا دیا ہے۔ ثواباً یہ اسم ہے۔ اب یہ قالہ کی جو گردان آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی، یہ کانا کی گردان سے ملتی جلتی ہے۔ کانا کانا کانو، کانت کانتا، کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا۔ کانا کی گردان آپ نے یاد تو کر لی ہے، لیکن کانا کون سے کیسے بنا اور کنتو کونتو سے کیسے بنا یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔
اور یہ بہت آسان ہے، جب آگے چل کے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ذالکا اس میں اشارہ آیا پہلی مرتبہ، ذالکا ہذا اور ذالکا، الیوم اس میں الف لام ہے، الحق پر الف لام ہے، فمن شاء من پھر اس میں موصول آ گیا، اور شاء یشاء یہ قال کی طرح شاء یہ بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، شاء 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 شاءت شاءتا، اب یہاں پر شؤنا نہیں ہوگا، یہاں شئنا ہوگا، کیونکہ یہ اصل میں تھا شیاء، تو یا کی وجہ سے شئنا ہوگا، اور قال اصل میں قوالا تھا تو واو کی وجہ سے قلنا ہو جاتا ہے، تو شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئت شئنا، یہ سارے وہ صیغے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ اتخذ بھی فعل ماضی ہے، ماضی تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن یہ باب افتعال ہے جو بھی آپ نے نہیں پڑھا، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اتخذا اصل میں تھا تخذا کے شروع میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ بن گیا اتخذا، ٹھیک ہے، جیسے فتح ہو تو فتح میں شروع میں الف کا اضافہ کریں گے، فا کے بعد تا کا اضافہ کر کے کہیں گے افتتح، جعل سے اجتعل، نصر سے انتصر، جنب سے اجتنب، تو اسی طرح تخذ سے اتخذ، اتخذ اتخذ اتخذوا اتخذت اتخذتا اتخذنا اتخذتا اتخذتما اتخذتم اتخذتی اتخذتما اتخذتن اتخذتو اتخذنا۔ یہ گردان سن کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ فعل ماضی کی جتنی بھی گردانیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی باب سے ہوں، ہفت اقسام میں سے، ناقص سے ہوں، اجوف سے ہوں، آخر میں جو واو، نا، تو، تا، تم، تما لگتا ہے یہ سب میں سیم ہے، کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے اس کے اندر۔ تو الا جو ہے یہ آگے حرف ہے اور رب یہ اسم ہے، انا یہ کیا ہے، انا اس کو ہم حرف بنا دیتے ہیں، یہ ان حرف اور نا ضمیر سے مل کر بنا، اس کو ہم ضمیر بنا دیتے ہیں، یہ ضمیر اور حرف سے مل کر بنا، اصل میں تھا ان نا، ان ننا بھی استعمال ہوتا ہے اور ملا کر ان نا بھی استعمال ہوتا ہے، ان کا ترجمہ ہے بے شک، اور نا کا مطلب ہے ہم، تو اننا بے شک ہم، اور انا بے شک ہم، اسی طرح وہ ہے انا اعطینا کل کوثر، ٹھیک ہے، انا انذرنا، انذرنا فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا نا سے آپ کو پتہ چل جائے گا جمع متکلم ہے، اور انذر ینذر یہ انزل ینزل کی طرح باب افعال ہے، اس کی شکل ذہن میں رکھنا، آگے چل کے بتاؤں گا۔ قریباً دیگر اسماء میں سے ہے، ینظر دیگر افعال میں سے ہے، المرء دیگر اسماء میں سے ہے، قدمت، قدمت بھی قدم یقدم سے قدم قدمہ قدمو قدمت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یدا اسم ہے، اور یقول فعل دیگر افعال میں سے ہے، الکافرو پر الف لام ہے، یا لیت یا حرف ہے، لیتا حرف ہے، نی میں نون حرف ہے اور یا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کنتو یا پڑھ چکے ہیں، فعل ناقص ہے، یہ ماضی ہے واحد متکلم، ترابن ترابا یہ دیگر اسماء میں سے ہے۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ سورہ نبا کی مکمل مشق کر لی، کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی نیچے کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو مزید تسلی کرا دوں گا۔